آج حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ہمیں ذکر کرنا ہے، کچھ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائیں ہمیں۔ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تو کیا شان ہے، اور ہر نبی کی ایک جدا گانا صفات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جامع صفات کاملہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ہے جو عطا نہیں کیا، اور ان کی جو سب سے نمایاں شان ہے یہ ابو البشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو یہ مخلوق کا، یہ جو بشریت کا، انسانوں کا جو تخلیق کا نظام بنایا، اس کا جو سبب بنا ہے ظاہری اسباب میں سے، وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور یہی ان کی شان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ان کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ پچھلی کتابوں میں بھی تذکرہ ہے، لیکن قرآن کے اندر دسیوں مقامات ہیں جہاں پر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن اس میں ون آف دا بیوٹیفل پلیسز، اور جس کے اندر اللہ پاک نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت کا ذکر فرمایا، اور فرشتوں کے سامنے جو ان کی فضیلت اور افضلیت کو بیان فرمایا، وہ قرآن کی سورہ بقرہ کی وہ خوبصورت آیات ہیں۔ یقین کریں کہ ان کو جتنی مرتبہ ہم پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اتنی ہی مرتبہ لطف آتا ہے۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوع میں ہی ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر فرشتوں کے سامنے جب یہ اظہار فرمایا کہ میں انسان کو، آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اور کیا خوبصورت یہ کلام ہے اگر ہم تصور کی بالکنی سے جھانک کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کا اظہار فرمایا اور فرشتوں نے اس پر گزارش عرض کی، یا اللہ تو ایسے کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور اگر عبادت مقصود ہے تو ہم تو تیری ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ تفاسیر کے مضامین میں فرشتوں کی جو یہ بات ہے، اس کو علماء نے یوں بیان فرمایا کہ یا اللہ اگر تیرا مقصد جو ہے آدم سے اور ان کی اولاد سے عبادت کروانا ہے تو ہم تو تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، جبکہ فرشتے یہ جانتے تھے کہ زمین میں جا کر یہ اس طرح کا فساد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو اور فضیلت کو جو بیان فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ پاک نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتیں، ان کی صفات آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا علم عطا کیا، اور پھر فرشتوں کو فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو تو ذرا اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا کہ یا اللہ عز و جل ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ یہ جو مکالمہ ہے اور یہ جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا میرے رب نے بیان فرمایا، یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ رب عز و جل نے اپنی مخلوق میں، مخلوقات کتنی ہیں؟ انلیمیٹڈ ہیں، یعنی کہ ہم ایک عام انسان تو ان کی تعداد کو بھی نہیں جان سکتا۔ خلافت اس کو عطا کی جاتی ہے کہ جو احکامات کو نافذ کرے گا، اس چیز کو آگے کنٹینیو کرے گا۔ تمام مخلوقات میں سے، جس میں فرشتے بھی تھے، جنات بھی ہیں، اور بھی دیگر مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور خلیفہ کے مقرر فرمایا، اور یہاں پر جو وجہ فرق بیان کیا گیا، جو فضیلت کی بات بتائی گئی، وہ علم کی بات کی گئی۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک جو ڈیفرنس ہے اور جو ایک بنیادی بات ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمائی، وہ خلافت ہے۔ اور اسی وجہ سے سچی بات تو یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پر شکر ادا بھی کرنا چاہیے، لیکن ہم بعد میں ہیں۔ ہمارے ابو البشر، ہمارے پیارے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلے ہیں، ان کے صدقے سے یہ ساری مخلوق ہے، یہ سارے انبیاء کرام تشریف لائے، دیگر مخلوقات ہوئیں اور دیگر چیزیں ہوئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سبب بنایا وہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی آدمی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ آدمی بھی کہا، یہ بتائیں گے راشد بھائی، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنی مرضی جو چاہے فرمائے، لیکن یہاں بھی بڑی پیاری حکمت علماء نے اس میں بیان کی۔
جی علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسلوب کلام اگر دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ فرمایا، لیکن در حقیقت یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے اس ارادے کو ظاہر فرمانا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کروں گا۔ مشورے کے انداز میں اپنے ارادے کو رب تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، کیونکہ مشورہ ایسی شے ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بے نیاز ہے۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نزہۃ القاری میں ایک مقام پر ذکر کیا ہے کہ مشورہ وہ کرتا ہے جو انجام سے واقف نہ ہو یا قادر مطلق نہ ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ مشورہ لینے سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بظاہر مشورے کا انداز ہے، لیکن در حقیقت رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کا اظہار فرمایا ہے، کیونکہ مشورے کی جو تعریف کی جاتی ہے، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفردات الفاظ قرآن میں اس کی تعریف یوں کی ہے۔ اس کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں: مشاورت، تشاور یا مشورہ، اور قرآن مجید میں بھی پوری سورہ شورى موجود ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو بھی مشورے کا حکم دیا گیا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے مشورے کی تعریف یہ کی ہے کہ استخراج الرأی بمراجعۃ البعض الی البعض، کہ چند افراد کا آپس میں ایک دوسرے سے رجوع کر کے ایک دوسرے کی رائے طلب کرنا۔ تو رائے وہ طلب کرتا ہے جس کی رائے میں نقص ہو یا اسے کسی کی رائے کی حاجت ہو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمائے، یہ مشورے کے انداز میں اپنا ارادہ ظاہر تھا۔ اچھا، جو فرشتوں نے آگے سے عرض کی تھی، یہاں بعض لوگ یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ فرشتوں نے اعتراض کیا۔ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، اس کے فیصلے پر اعتراض کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور فرشتے معصوم ہیں۔ تو علماء نے یہاں بھی ذکر کیا کہ فرشتوں نے جو عرض کی تھی کہ تو ایسے شخص کو دنیا میں بھیجے گا کہ جو یہ معاملہ کرے گا، اور یہاں بھی علماء نے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ معصوم ہیں، تو اللہ کے نبی سے گناہ کا صدور ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں جو خون ریزی کرنے کا اور فساد کرنے کا فرشتوں نے بیان کیا، تو یہ در حقیقت اولاد آدم کا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد یہ معاملات کرے گی۔ اور یہ فرشتوں نے کیوں کہا تھا، اس پر بھی پھر علماء نے ڈیبیٹ کیا ہے کہ یا تو رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے انہیں علم دے دیا گیا تھا کہ آئندہ فیوچر میں یہ ہوگا، یا پھر لوح محفوظ پر فرشتوں نے پڑھ لیا۔ اور اس کی ایک توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معالم التنزیل میں ذکر کیا کہ اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو آسمانوں پر فرشتوں کو بسایا اور زمین پر جنات کو بسایا۔ کافی عرصہ جنات جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی زمین پر عبادت کرتے رہے، لیکن ان میں پھر حسد، فساد یہ پیدا ہوا اور انہوں نے آپس میں خون ریزی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج کو زمین پر اتارا کہ ان جنات کو ان فرشتوں نے دور دراز کے جو مقامات تھے، پہاڑی علاقے ہیں اور جو جزیرے ہوتے ہیں، وہاں منتقل کر دیا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، تو فرشتوں نے جو عرض کی تھی، معاذ اللہ رب کے فیصلے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ایک فرشتوں کو تعجب تھا، تعجب کے اظہار کے لیے یہ سوال تھا۔ دوسرا یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو خلافت کے لیے آدم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا ہے، تو اس میں رب کی حکمت کیا ہے، رب کی حکمت معلوم کرنے کے لیے فرشتوں نے یہ سوال کیا۔ واہ واہ واہ! ناظرین، یہ جو خلافت کی بات ہو رہی ہے، وہاں ایک بڑی عشق والی بات بھی آپ کو بتاؤں، اور یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم نے سنا بظاہر پہلے خلیفہ ہیں، لیکن حقیقی طور پہ پہلے خلیفہ کون ہے؟ سبحان اللہ! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو سبحان اللہ، وہی اپنے جو بات کی کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے، مگر بڑی صراحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ 7 صورتوں میں ذکر کیا گیا: سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد۔ یہ مکالمہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسے تخلیق فرمائی، اس پر بات کریں گے۔ راشد بھائی، یہاں ایک سوال میں چھوڑ کر کال کی طرف جاؤں گا کہ یہ مکالمہ تو ہوا، پھر جو جیسے اسد بھائی نے کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علوم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، تو یہاں کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جو برتری بتائی گئی، جو مرتبہ بتایا گیا، اس کی سبب بھی علم تھا، اور وہ علم کتنا تھا؟ ناظرین، یہ بھی ایک کمال کی معلومات ہے، وہ بھی آپ کو دیتے ہیں، مگر 1-2 کالز لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب اتاری، ماشاءاللہ آپ بہت پیارا پروگرام لے کر آئے۔ ذکر ایک نبی کا بہت ہی پیارا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ معلومات بھی اچھی ملتی ہے، اور آگے اور بھی پروگرام ہوگے تو ماشاءاللہ بہت علم حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ ایک اور کال دیں۔
ماشاء اللہ عز و جل. عبد الحبیب بھائی جو بھی سلسلہ لاتے ہیں ہر سلسلے کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. اور حاجی آصف اتاری سے عرض ہے کہ یہ کلام بھی سنا دیں. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم چند اعلیٰ ہے ہمارا. جزاک اللہ. ہمارے ناظرین کی بھی کیا بات ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ کلام لائے اور بلکہ آج کے موضوع سے متعلق تخلیق آدم ٹاپک ہے اور حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی. تو کیا کمال کا کلام یاد دلا دیا آپ نے. سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی کمال دیکھیں کہ پورا کلام ہی خاک پہ. چلے 2-3 اشعار سنیں گے. راشد بھائی کیا کہیں گے علم دین اور علم بالخصوص علم پر بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا علم تھا اور پھر اس علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو افضل قرار دیا گیا. جی رب تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ منتخب فرمایا، اپنی یہ نیابت کا شرف عطا فرمایا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ فرمائیں گے، تو اب فرشتوں کے سامنے جو وجہ امتیاز تھا، مابعد الامتیاز کے، جس سے فرشتوں میں اور آدم علیہ السلام میں فرق ہونا تھا. حالانکہ اگر مادہ تخلیق کو دیکھا جائے تو فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. تو مٹی اور نور میں دیکھا جائے تو نور کو ایک فضیلت حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر جو بلکہ پوری مخلوق پر جو آدم علیہ السلام کو برتری عطا فرمائی، اس کی وجہ علم ذکر فرمائی. اور یہاں پر رب نے ارشاد فرمایا علم آدم، علامہ یعلم تعلیم، یہ باب تفیل سے ہے، اس کا معنی ہے علم سکھانا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کسی کو علم کی بات بتانا اور ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ اس کو سکھانا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں امام صاحب ہر جمعے کو تقریر کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، کئی مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن جو مقتدی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، وہ سن کے 10 سال بھی سنتے رہیں، عالم نہیں بنتے. لیکن اگر ایک مدرس، ایک استاد وہی علم کی بات سکھانے کے انداز میں، تدریس کے انداز میں بیان کرتا ہے تو 8 سال کے بعد وہ بچہ جو ہوتا ہے طالب علم، وہ عالم بن جاتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صرف نام بتائے نہیں، علم آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے. اور اس کی تفسیر میں علماء نے ذکر کیا کہ صرف نام نہ سکھائے بلکہ ان چیزوں کی حقیقت کا بھی علم عطا فرمایا کہ صرف نام کے تحت وہ چیزیں تعارف میں نہیں آتی بلکہ ان کی تمام جو ڈائمنشنز تھی ان کو بیان کیا. اچھا یہ علوم کتنے ناظرین، اللہ اکبر. تفسیر روح البیان میں ذرا سنیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے اور ان کو تمام ملائکہ کے نام، جی ہاں تمام ملائکہ کے نام، تمام اولاد آدم کے نام، جتنے انسان دنیا میں آنے ہیں، تمام حیوانات، نباتات اور جمادات کے نام، تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام، تمام دنیا کے شہروں اور بستیوں کے نام، تمام پرندوں درختوں کے نام جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں ان سب کے نام، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام، تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام، تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام. ٹرائی ٹو امیجن کتنا علوم عطا فرمایا. اچھا پھر بتایا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 لاکھ زبانیں سکھائیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا اور پھر فرشتوں سے کہا گیا نا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور انہوں نے اپنی عجز کا اظہار کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تو کچھ نہیں جانتے، جو تو نے بتایا وہی جانتے ہیں. اچھا یہاں تک تو حضرت آدم علیہ السلام کی علوم کی بات ہوئی. اللہ اکبر. جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے تو آقائے آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے علوم کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے جو علوم تھے اس کا تقابل ایسا ہے، یعنی اتنی نسبت بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ جتنی ایک قطرے کو سمندر سے اور ایک ذرہ کو تمام روئے زمین سے نسبت ہے. کہاں علوم آدم اور کہاں علوم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کا آپ نے شعر پڑھا، یہاں اعلیٰ حضرت کی میں عبارت بھی پڑھنا چاہوں گا. تفسیر نعیمی میں بھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو چیزوں کے علم عطا کیے، لیکن حضور کے علم کی شان کیا ہے کہ وہ علمک ما لم تکن تعلم، کہ اے محبوب جو آپ نہ جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھا دیا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پیارے آقا علیہ السلام کے علوم غیبیہ پر ایک کتاب لکھی عربی زبان میں، اور سفر مدینہ مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں بخار کے عالم میں، شدید آپ کو بخار تھا، بخار کے عالم میں 7 سے 8 گھنٹے کے دورانیے میں آپ نے عربی زبان میں کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اس کے خطبے میں ابتداء میں مقدمے میں اعلیٰ حضرت نے یہی بات ذکر کی. میں وہ عبارت پڑھنا چاہوں گا، بڑی ایمان افروز ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے اپنے الفاظ ہیں، فعلوم آدم وعلوم العالم وعلوم اللوح وعلوم القلم کلھا قطرۃ من بحار علوم حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدم علیہ السلام کے علوم ہوں، ساری دنیا کے علوم ہوں، یا لوح و قلم کے علوم ہوں، یہ تمام علوم مل کر
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے سمندروں کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت. اللہ اکبر, کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, سبحان اللہ. اسد بھائی, یہ جو مکالمہ ہوا اور جو علوم آدم کا ذکر ہوا, اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے. جبھی تو علماء کے فضائل بھی بیان ہوئے. تو اگر آج بھی کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم دین حاصل کرنا چاہیے. اور شاید یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ انسان کی اپنی عزت بھی علم کی وجہ سے ہی ہے. اگر علم ہی نہیں ہے, وہ جہالت کے اندر ہے, تو بعض اوقات تو وہ حیوان سے بدتر کام کرتا ہے. تو کیا کہیں گے, بینگ اے ہیومن بینگ, آدمی ہونے کی حیثیت سے, حضرت آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی علم دین کی طرف جانا چاہیے؟ جی, یہاں پر میں دو باتیں عرض کروں گا. ماشاءاللہ بڑی پیاری مدنی پھول کی طرف آپ نے توجہ دلائی. دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے, خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے اس کے پیغام کو عام کرے اور آگے پہنچائے. مفتی صاحب نے بھی اس بات کو تحریر کیا ہے. اب ایزا اشرف المخلوقات ہم اس ٹائٹل کو انجوائے کریں کہ یار میں تو اشرف المخلوقات میں ہوں, کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن جو وجہ خلافت ہے اگر اس کو ہم بھول جائیں تو یہ کیسی ایک عجیب بات ہوگی. اچھا, انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت میں ان کا اپنا منصب, وہ صاحب شریعت بھی تھے, وہ اپنی امت کے لیے رہنما بھی تھے, ان کے اپنے مقام ہے, اپنا اسٹیٹس ہے, اپنا لیول ہے کہ اللہ کے پیغام کو انہوں نے مخلوق تک پہنچانا ہے. لیکن یہ جو حکم ہے ایز اے امتی اور ایز اے مسلمان, یہ ہر شخص کے لیے بھی تو ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا, یہ فضائل, یہ کمالات, یہ ساری چیزیں اپنے انبیاء کے صدقے میں عطا کی. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو کتنا آگے بڑھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر علماء نے بیان فرمایا کہ اپنی حیثیت میں ہر مسلمان مبلغ ہے. یہ تبلیغ کا کام, احکام الہیہ کو آگے پہنچانے کے کام, یہ صرف ایک خاص طبقے کے لیے خاص نہیں ہے, بلکہ ہر شخص اپنے سٹیٹس اور لیول کے مطابق اللہ کے احکامات کو آگے پہنچائے. تو ایک تو یہ بھی ہمیں اس کے اندر پیغام ملتا ہے. دوسرا, آپ نے علم کی بات کی تو یقین کریں کہ علم کے بغیر تو انسان نتھنگ ہے. انسان اور حیوان میں یا انسان اور دیگر مخلوقات میں جو فرق ہے وہ علم کا ہے. امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے, جس کے بارے میں فرمایا کہ میری زندگی کی تمام کتابوں میں جو سب سے بہترین کتاب ہے, جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے الہام ہوئی, منہاج العابدین. اس کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب چیپٹرز ترتیب دیے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے بات ہو رہی ہے عبادت کی, بات ہو رہی ہے معرفت الہی کی, اللہ پاک کا قرب کیسے حاصل کیا جائے, ولایت کا درجہ کیسے ملے, یعنی کہ انسان اپنے درجہ کمال کو کیسے پہنچے. جب اس ٹاپک پر کتاب لکھی تو سب سے پہلا باب یہ لکھا کہ علم کے باب میں, علم کے بغیر انسان آگے کسی اور طرف بڑھ ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد توبہ ہے, تو پھر اس کے بعد اور جو دنیا سے بے رغبت کی دیگر چیزیں ہیں. تو علم تو وہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان درجہ کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا. اور دوسرا جو ہم نے ابتدا میں بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت, یہ انسان کا کمال ہے. امام غزالی نے کیم سعادت کی ابتدا میں یہ بات لکھی کہ اے انسان, تیرا کمال یہ نہیں کہ تو کھائے پیے جان بنائے اور اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرے, ورنہ تو جانور تجھ سے زیادہ با کمال ہو کہ 10 انسان مل کر بھی ایک گھوڑے کی طاقت کے برابر نہیں ہو سکتے, 50 آدمی مل کر بھی ایک ہاتھی کے برابر نہیں کھا سکتے, اور دیگر معاملات میں جانور آگے ہیں. انسان اور جانور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی ویسی معرفت رکھتا ہے جیسی دیگر مخلوقات کو حاصل نہیں, اور معرفت الہی جو ہے وہ علم کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو وہ فضیلت عطا کی ہے کہ جس کو اس میں سے جتنا حصہ ملے, یقین کریں اسے اتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے علماء کے فضائل ہیں. انبیاء کی ہم بات کر رہے ہیں, انبیاء کی وراثت مال کی صورت میں تقسیم نہیں ہوتی. وہ کیا چیز ہے جو انبیاء کی وراثت ہے؟ وہ علم ہی تو ہے. تو انبیاء کی وراثت اگر علم ہے تو جو شخص عالم ہے تو وہی حقیقت کے اندر ہمارا سربراہ اور رہنما اور قابل تقلید ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اب علم دین کی طرف آئیے, اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہم نے سنے, علوم آدم کا ذکر ہوا. مدنی چینل بھی علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے, مطالعہ کتابوں کا علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. ماشاءاللہ درس نظامی آپ آن لائن کر سکتے ہیں, بہت سارے علوم آن لائن سیکھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی, QuranTeacher.net جن کی ویب سائٹ ہے, وہاں جا کر آپ آن لائن بھی بہت ساری باتیں, بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں. اب ناظرین چلتے ہیں تخلیق آدم کا
اب آغاز ہوتا ہے. پہلے تو مشورہ ہوا, جو بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا, فرشتوں نے اپنا جو بھی اظہار کرنا تھا وہ کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروب آدم کے بارے میں جو شاندار ہم نے معلومات حاصل کی وہ بھی ہم نے سنی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو زمین کی طرف بھیجا کہ وہ مٹی لے کر آئیں, لیکن زمین نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے, کوئی چیز میری خراب کی جائے. تو جبریل امین واپس آ گئے بغیر مٹی لیے کہ اللہ اس نے مجھ سے تیری پناہ مانگی, میں نے اسے پناہ دے دی. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا, زمین نے ان سے بھی یہی بات کی, آپ بھی واپس آ گئے. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا, زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کی, تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر لوٹ جاؤں. تو آپ نے مٹی جو ہے وہ حاصل کی, اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مٹھی مٹی جو ہے وہ حاصل کی, تو زمین کی تمام اوپری جو پرت ہے, آل اراؤنڈ دا ورلڈ, تمام زمین کی جو پرت ہے اوپر کی لیئر کہہ لیں, وہ ان کی مٹھی میں آ گئی, اور وہ مٹی وہ لے کر گئے. اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ہر قسم کی مٹی آپ کی مٹھی میں آئی تھی, تو اس لیے اولاد آدم میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, نرم بھی تو سخت بھی, کلر بھی مختلف ہیں, چہروں کے رنگ بھی مختلف ہیں, سرخ بھی ہیں تو سیاہ بھی ہیں, تو سفید بھی ہیں تو پیلے بھی ہیں, یعنی ہر طرح کے لوگ بھی ہیں, شیریں بھی ہیں تو سخت بھی ہیں, مزاج بھی فرق ہے, اور جناب رنگ و نسل بھی آپ کو فرق نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی وہ پوری زمین کی, جو سمجھیے جو تمام ٹیسٹ تھے مٹی کے وہ اس میں شامل ہو گئے, اور پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی. اور سبحان اللہ, حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا, اور جب اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اس کو انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی, تو اب اس کو جنت میں لے جایا گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی, پھر اسے جنت میں لے جایا گیا اور جہاں ان میں روح ڈالی گئی. سبحان اللہ. اچھا میرے بیچ اسلامی بھائیو, یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا, اور ان کی قد کی لمبائی 60 گز تھی, 60 یارڈز, یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا. اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع یعنی اس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا, یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور اسی طرح اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع حضرت آدم علیہ السلام ہے, تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و حیت پر پیدا فرمایا, یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں اسی وہ شکل عطا فرمائی. دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں پھر جوان پھر بوڑھے وغیرہ, یعنی جس شکل میں انہوں نے رہنا تھا اسی شکل میں آپ کی جو ہے وہ تخلیق فرمائی. یہاں پر بڑی علماء کرام نے بحث کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے, حضرت حوا کو ان کی پسلی سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بن والد کے, اور یعنی ان کے والد نہیں تھے, اور اسی طرح جبریل امین کی پھونک سے انہیں. تو یہ جو الگ الگ جو طریقہ کار تھے, اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن والد کے. تو یہاں جو یہ جو اس کی جو خوبصورت علماء کرام نے تطبیق کی کہ ہو سکتا ہے کوئی عورت کہے کہ جب تک ہم نہیں ہوں گے تو جناب جو ہے وہ کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی, نسل انسانی کیسے رہے گی. اچھا مرد کہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو عورت کہاں سے اکیلے بچے پیدا کرے گی, اور یہ دونوں کہیں کہ ہم دونوں تو کم از کم ہونے چاہیے نسل انسانی کو بڑھنے کے لیے. تو اللہ نے ان تمام چیزوں کے بغیر, یعنی مرد سے عورت کو, حضرت حوا کو حضرت آدم سے ماں کے پیدا کر کے دکھا دیا, حضرت عیسیٰ کو بن والد کے پیدا کر کے دکھا, حضرت آدم کو ان دونوں کے بغیر پیدا کر کے بتایا کہ اللہ خالق کائنات ہے, وہ سبحان اللہ فعال لما یرید ہے. اللہ کریم جو چاہے صرف جس پر کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک شاندار شاہکار حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے. اور پھر جب ان کا پتلا بنا اور پھر ان میں روح آتی ہے اور آپ کو چھینک آتی ہے اور آپ الحمدللہ کہتے ہیں, پہلا جملہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا وہ الحمدللہ ہے, اور پھر آپ نے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا. سبحان اللہ. اچھا یہاں ایک اور بات بھی میں نے پڑھی تھی, غالباً تفسیر روح البیان میں ہی ہے, کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا تو شیطان مردود جو تھا, ابلیس, حالانکہ یہ پہلے سے مردود نہیں تھا, فرشتوں کا استاد تھا اور خزانچی, جنت کا خزانچی رہا, اور اس کی عبادتوں کے شہرے ہیں, عزازیل اس کا نام. اچھا اب وہ اس نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس مبارک جو پتلا تھا اس پر تھوک دیا. ناظرین بڑی میں آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں, شاید پہلی بار یہ ناظرین کو پتہ چلے گا, ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس کو ہم ناف کہتے ہیں. یہ ناف شاید نہ ہوتی ہماری. وہ کیا ہوا تھا کہ شیطان نے جہاں تھوکا یہ وہی جگہ ہے. اس مٹی کو حضرت جبرائیل نے نکال لیا.
تو یہ جو حصہ ہے نا، یہ جو جگہ ہماری بیلی بٹن جسے ناف کہتے ہیں، یہ جگہ خالی ہو گئی، یعنی ایک طرح سے مٹی نکال لی گئی. اس مٹی سے کیا بنا؟ اس مٹی سے علماء نے لکھا کہ اس مٹی سے کتا بنایا گیا. اچھا، کتے میں 3 صفات ہوتی ہیں. وہ انسان کے قریب بہت جلدی ہو جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے انسان کا، ساری رات جاگتا ہے اور انسان کو کاٹ بھی لیتا ہے، برا کام بھی کرتا ہے. تو فرمایا یہ جو ساری رات جاگتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی کو ہاتھ جبریل امین کے لگے ہیں. اچھا، یہ کاٹتا اس لیے ہے کہ یہ شیطان کے تھوک سے بنا ہے، اور یہ انسان کا دوست اس لیے جلدی بن جاتا ہے کہ مٹی اس میں انسانوں والی ہے. تو یہ اب دیکھیں اللہ کی قدرت کے شاہکار اور نظارے ہیں. تخلیق آدم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نظارہ ہے. اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. ناظرین، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس کائنات کا کہتے ہیں نا وہ گیم چینجنگ ایپیسوڈ تھا کہ جس کے بعد سب کچھ بدل گیا. پھر وہ ایک ایسی کیفیت بن گئی ہے جو سارا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ شیطان کو پھر راندہ درگاہ کیا گیا، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا. اور اس کے بعد جو شیطان نے ہم انسانوں کی مخالفت کا ارادہ کیا، وہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے. لیکن یہ جو سجدہ ہوا تھا، پہلے ذرا اس کی تفصیل سمجھتے ہیں. یہ سجدہ جمعہ کا دن تھا اور یہ زوال کے وقت شروع ہوا. یہ تھوڑی دیر کا سجدہ نہیں تھا، یہ وقت زوال سے عصر تک فرشتے سجدے میں رہے. اور سب سے پہلے جو سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم پر، سب سے پہلے جو سجدے میں گئے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اس کے بعد دوسرے فوراً سجدے میں حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل، پھر حضرت اسرائیل گئے، پھر دیگر مقرب فرشتے گئے. زوال سے لے کر عصر تک یہ سجدہ ہوا، مگر ابلیس نے انکار کیا. تکبر کی وجہ سے وہ کافروں سے ہو گیا، اور رب تعالیٰ نے جب اس سے وجہ دریافت فرمائی، اس نے اکڑ کر جواب کیا دیا. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمیں جہاں سیرت انبیاء جاننی بھی ہے، اپنی نالج میں اضافہ کرنا ہے، محبت انبیاء اپنے دلوں میں بڑھانی، وہاں اپنے لیے سبق بھی لینا ہے. شیطان، یہ جس طرح فرمایا ہمارے راشد بھائی نے کہ وہ پہلے حسین صورت تھا، اس کی عبادت کے چرچے تھے، وہ فرشتوں کا معلم کہلاتا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوتا تھا، جنت کا خزانچی تھا، اتنا بڑا مرتبہ تھا. مگر وہ سب کچھ اس سے کیسے چھین لیا گیا؟ اس نے جواب کیا دیا ناظرین؟ وہ جواب دیتا ہے انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. تکبر کیا، پراؤڈ کیا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا. حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی، ونس ان اے لائف ٹائم، ایک بار اس نے تکبر کیا، اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی گئیں. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا کہ تو راندا گیا، لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. ناظرین، یہاں علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے، اس پر بڑی بحث کی ہے. ایک تکبر نے شیطان کی ساری عبادتیں برباد کر دی. وہ لوگ جو آج روز تکبر کرتے ہیں، ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہم ایسا لگتا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ سے روز ہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہ غریب ہے میں امیر ہوں، میں حسین ہوں یہ تو بدصورت ہے، میں صحت مند ہوں یہ تو معذور ہے، میں پیسے والا ہوں یہ تو غریب ہے، میں علم والا ہوں یہ تو جاہل ہے، میں عبادت گزار ہوں یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. جی ہاں، تکبر کے بہت سارے ریزنز بیان کیے علماء نے. لوگ جب تکبر کی بات ہوتی ہے نا، پراؤڈ کی بات ہوتی ہے، وہ صرف پیسے والے کی بات کرتے ہیں، لگتا ہے مالدار تکبر کرتے ہیں. نہیں جناب، مالدار بھی تکبر کرتے ہیں، مگر علماء نے تکبر کے 8 ریزن لکھے ہیں. عبادت گزار بھی تکبر کرتا ہے، روزے رکھ کر سمجھتا ہے میں بڑا عبادت گزار، یہ لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں. کیا پتا آپ کو آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی کہ نہیں. اس بات کو اس طرح سمجھیے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ کہ ایک بار آپ اپنے بچے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، آپ کا بیٹا بھی ساتھ تھا، اور آپ راستے میں قافلے کے ساتھ ہیں اور کسی جگہ راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا. تہجد کا وقت ہوا، آپ اٹھے اور نماز پڑھی، تو آپ کا بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابا جان یہ سارے کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، تہجد میں کوئی نہیں اٹھا. آپ نے کمال کا جواب دیا کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو بہتر ہی تھا. ذرا سمجھیے جملہ کہ جاگ کر تہجد پڑھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے سے بہتر ہے کہ تو تہجد نہ ہی پڑھتا تو اچھا تھا. یا وہ سارے لوگ سوچیں کہ عبادت کر کے جو تکبر کرتے ہیں، جی ہاں، علم بھی تکبر لاتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا من قال انا عالم فهو جاہل. روایتوں میں آتا ہے جس نے کسی نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. اپنے آپ کو عالم سمجھنا، دوسروں کو جاہل سمجھنا، دوسروں کو جناب حقیر سمجھنا نہیں. اللہ نے مال دیا، عزت دی، شہرت دی، حسن دیا، طاقت دی، واٹ ایور، سب کچھ اللہ نے دیا ہمیں. کبھی اترانا نہیں ہے، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، ورنہ شیطان کا یہ جو انجام ہے یہ ہم سب کو ڈرانے کے لیے کافی ہے. اور اس واقعے کے بعد تو حضرت جبریل امین رویا کرتے، حضرت میکائیل اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے، گر گڑاتے تھے شیطان کا حشر دیکھ کر کہ جب اس کا یہ حال ہو سکتا ہے تو کہیں ہم بھی اس عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں. ان کا خوف خدا
لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ غور کیجیے. کبھی اپنے آپ پر تکبر نہیں کرنا ہے, حقیر جانے اپنے آپ کو, اللہ کے بندوں کی عزت کریں پلیز. یہ واقعہ ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ شیطان کا جو حال ہوا, ہمیں شیطان کے نقش قدم پر نہیں, ہمیں تو انبیاء کے نقش قدم پر, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ سلسلہ ہمارا اتنا جلدی جو ہے اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور تخلیق آدم پر بھی بات کریں گے, اور پھر انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہونا, پھر اس اولاد, ان کی اولاد کے جو واقعات تھے اس میں بھی بہت کچھ ہمارے لیے درس ہے, اور پھر یہ کیسی نسل انسانی آگے بڑھی, انشاءاللہ بہت کچھ اس میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے اس پروگرام میں ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ بھی ہم شامل کریں گے تاکہ مزید انبیاء کا فیضان ہمیں ملے, انبیاء کی دعائیں, انبیاء نے جو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی. اگلے پروگرام سے انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے. ہم آصف بھائی سے گزارش کریں گے کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے. ہمارے کچھ فرمانا چاہیں گے؟ یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی اس پر میں دو نکات ذکر کروں گا. ضرور. دیکھیں آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا, جس میں ابلیس کو بھی حکم شامل تھا, کیونکہ اگرچہ ابلیس جن تھا لیکن فرشتوں کی جماعت میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کے تحت آ رہا تھا. جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا, سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا. علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے عاجزی کی, اللہ کے نبی کی تعظیم کی. سب سے پہلے جبریل نے سر جھکایا, تو اب سارے فرشتوں میں سب سے افضل یہ قرار پایا. اور اس کے مقابلے میں ابلیس نے تکبر کیا, غرور کیا, معاذ اللہ اللہ کے نبی کی تحقیر کی, تعظیم نہ کی, تو وہ راندہ درگاہ ہوا. کل تک معلم الملکوت تھا, فرشتوں کا استاد تھا, آج راندہ درگاہ ہو گیا. اور یہاں پر علماء نے دوسری بات یہ ذکر کی ہے کہ ابلیس جو ہے کافر ہوا ہے لیکن مشرک نہیں ہے. یعنی آج تک جو ابلیس ہے, شیطان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قرآن نے اس کو کافر کہا. اب ابلیس کا انداز دیکھا جائے, وہ صرف رب کو مان رہا ہے, اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کر رہا, اللہ کے نبی کی تعظیم کے واسطے سے رب کی اطاعت نہیں کر رہا. لیکن جو فرشتے تھے انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کو ایک بھی مانا, رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کیا, اور اللہ کے نبی کی تعظیم کے واسطے سے رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو بجا لائے. تو توحید دو طرح کی ہو گئی, ایک جبریلی توحید ہے اور ایک شیطانی ابلیسی توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس پوائنٹ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ڈائریکٹ والا معاملہ کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی ماننی ہے, اور اللہ نے جن نبیوں کو, اپنے جن بندوں کو عظمت عطا کی ہے, ان کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کی ہے. اور واقعی اللہ کے تمام انبیاء سے ہمیں محبت ہے, ان کی تعظیم دل میں رکھنی ہے. یہاں یہ واقعہ ایک اور درس بھی دیتا ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. ہمیں با ادب اللہ رکھے اور با ادبوں کے قدموں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ذرا آخری الفاظ چاہوں گا اسد بھائی سے بھی لے لوں تاکہ پھر ہم کلام پر اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے. اسد بھائی, پہلا سلسلہ, اور بہت مجھے بھی یوں سمجھے کہ سلسلہ کرنے میں ہمیں نگران شورا نے ایک بات سکھائی تھی کہ جس سلسلے کو کرنے میں کرنے والے کو لطف آئے تو سمجھ لو ناظرین بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو وی آر آلسو انجوائنگ دیٹ بیوٹیفل ٹاپک. یس, وی آر انجوائنگ. اور جو تیاری تھی اس میں سے کافی چیز رہ جانا یہ بھی گڈ سائن ہے کہ سب نے ماشاءاللہ اس کے لیے کوشش کی, اور واقعی یونیک فیلنگز بھی ہیں, جیسے ناظرین نے بھی کالز کی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کے فیضان میں سے حصہ عطا فرمائے. تکبر والی بات پر ہی ہم جو ہے وہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ واقعی یہ وہ گناہ ہے کہ جس نے شیطان کو گمراہ کر دیا, یعنی کہ یہ اتنی بڑی برائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. بعض اوقات ایسے جملے زبان سے لوگ نکال دیتے ہیں. ایک واقعہ میں شیئر کر کے بات کو ختم کروں گا. کسی مقام پہ میں تھا, ایک بڑی گاڑی لے کر کوئی شخص آیا, اور گارڈ نے اس کو کہا کہ بھائی آپ یہاں پر پارک نہ کریں, اب فلاں جگہ پر پارک کر لیں. میں تھوڑا فاصلے پہ تھا, رات کا وقت تھا, ذرا پرسکون جگہ تھی. آپ یقین کریں عبدالحبیب بھائی, اس نے جو بدتمیزی کی اس گارڈ کے ساتھ اور الفاظ جو ادا کی, اللہ پاک اس سے بھی اور ان سے ملتے جلتے الفاظ سے بچائے. اس نے کہا کہ تیری حیثیت کیا ہے, جتنی تیری مہینے کی سیلری ہے اتنے کا تو میں ایک وقت کا کھانا کھا لیتا ہوں. اب یقین کریں یہ الفاظ میں سن رہا تھا اور یوں سمجھے کہ مجھ پہ بھی ایک لرزہ ہی طاری تھا کہ یار یہ کر کیا رہا ہے. یعنی کہ کس بات پہ بندے کو گھمنڈ ہے, اپنے مال پر, اپنے اس کا کوئی ریسورس بھی ہوگا, اور وہ غریب آدمی بیچارہ اس کے سامنے جو ہے وہ معذرتانہ کہ میری ڈیوٹی ہے سر, آپ مجھے معاف کر دیں, کیا کریں, ہم تو نوکری کرنے والے ہیں. یعنی کہ اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, اچھا وہ مالدار بھی ہو سکتا ہے, تعلقات والا بھی ہو سکتا ہے, صاحب منصب بھی ہو سکتا ہے, غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے, غریب بھی تکبر کرتا ہے جیسا آپ نے بھی کہا. تو اللہ پاک ہمیں ایسے الفاظ سے, ایسی سچویشن سے, اور اصل جو تکبر ہے وہ تو دل کے ساتھ ہے, دل کی کیفیت کا نام ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے دل کو عاجزی کا خوگر بنانے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ زمانے میں بڑی مثالیں ہیں عبرت کے لیے. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. آمین آمین. واقعی ناظرین یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جی چاہتا ہے ایک گھنٹہ کم از کم اس پر بات کریں کہ تکبر کی مثالیں بیان کر کے سمجھائی جائے کہ کس طرح
لوگ تکبر کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ تکبر کرنے والے کو کس طرح ہم نے برباد ہوتے دیکھا ہے۔ شیطان کی مثال ہی ہمارے سامنے ہے، ایک پل میں کنگال ہو جاتے ہیں لوگ، طاقتور ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں، خوبصورت کا چہرہ ہی بدصورت ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ یہ ساری نعمتیں دی اللہ نے، وہ جب چاہے واپس لے لے گا۔ تکبر نہ کریں، جو عاجزی کرتا ہے، بڑی پیاری بات ہمارے راشد بھائی نے بتائی کہ حضرت جبرائیل نے عاجزی کی، سب سے پہلے سجدے میں گئے، اللہ نے سب سے افضلیت انہیں فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے، اور سبحان اللہ پھر سارے نبیوں کی زیارت، سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری کا شرف انہیں ملتا رہا۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم عاجزی کے پیکر بن جائیں، تکبر سے اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، کیونکہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم ہے ہی خاک، تو تکبر کس بات کا۔ اسی کلام پہ اعلیٰ حضرت کے ہمارے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خاک ہیں پر خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا، استان ہو گئی پہ مدینہ وہ رتبہ ہے ہمارا، پہ مدینہ وہ رتبہ ہے ہمارا، خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے، خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائے، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، باد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، خاک گئے الخاک ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ ناظرین سلسلے کا وقت تو اختتام پر پہنچ گیا، کچھ کالز باقی رہ گئی، میں چاہ رہا ہوں ان کی دل جوئی کی نیت سے وہ کال سن لیتے ہیں۔ جی My name is Muhammad Bilal Attari. I am speaking from the UK. What shall I do if my heart does not stay firm on doing hifz? Because I am doing hifz and mashallah I am on the 29th para. What shall I do so that my heart stays firm on doing hifz? Mashallah, your program is
very informative and has a lot of information. Jazakallahu khaira. I mean, Jazakallah for your call, and mashallah, you already done your 29 para, so be firm on your intention and recite Durood Pak more and more, inshallah. You will get more easy to learn Quran Pak, inshallah. Allah Kareem हम सबको अंबिया किराम का फैजान नसीब फरमाए. दुआओं में याद रखिएगा हमें भी. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.